احباب ذی وقار، میں اج دے خطبہ جمعۃ المبارکہ دے مختصر جی وقت دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلدستہ محمدی دے عظیم پھول پیکرے جود و سخا، زہد و تقوی دے امام، اخلاص طہارت دے امام، رقیق القلب، با اخلاق با کردار، منکسر مزاج، نمازی، غازی، آپ دے خلیل، جگری دوست، بیسٹ فرینڈ، سفر و حضر دے رفیق، بازار دے، نماز دے، غار دے، مزار دے دوست، اس امت دے سب تو بڑے محسن، اس امت دے سب تو بڑے خیر خواہ، اس امت دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو جان تو بعد آپ دی خلافت، آپ دی امامت دے وارث، آپ دے اخلاقیات اور آپ دی امانتاں دے امین، سیدنا و امامنا و حبیبنا جناب ابو بکر صدیق سب کیا دو رضی اللہ تعالی عنہ، انہاں دی شان، مقام، منقبت اور سب تو بڑی بات کہ آپ دا اس امت واسطے پیغام اور آپ دی کو عظیم صفات، جیسا کہ میں حدیث مبارکہ سنائی، یہ نبی علیہ السلام فرماندے نے میرے تو بعد تسی پیروی کرنی ہے تے خلفائے راشدین المہدیین دی پاک سیرت تواڈے واسطے مشعل راہ ہوئے گی، اور تمام صحابہ دے اندروں یہ اصول اہل فقہ ہو، اہل سیر ہو، سب دے ہاں مسلمان افضل البشر بعد الانبیاء اس امت دے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاریخ نے اتنا تک لکھیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان نبوت و قبل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک بہت ہی پیارا اور خوبصورت خواب آیا۔ آپ گئے ایک راہب دے کول، راہب کہندے نے ایسا بندہ جو دنیا تو بالکل الگ تھلگ ہو کے اللہ دی عبادت دے اندر مشغول ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسلام تو قبل رہبانیت ٹھیک سی، لیکن اسلام نے اس بات نو پسند نہیں کیتا۔ کوئی بندہ الگ تھلگ بہ کے اس دنیا تو کٹ آف ہو کے اللہ اللہ کرے، اسلام نے انہوں پسند نہیں کیتا۔ اسلام نے ادھر دیتا ہے کہ تسی معاشر رہ کے لوگوں دی اصلاح دا ذریعہ بنو، اپنی فکر کرنی نال لوگوں دی بھی بھلائی کرو۔ خیر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس راہب دے کول گئے، جا کے اپنا خواب بیان کیتا ہے۔ وہ بندہ خواب سن کے کہنے لگا ہے تہاڈی بستی دے اندر، تہاڈے علاقے دے اندر کوئی نبی آیا ہے یا کسی نے اعلان نبوت کیتا ہے؟ ابو بکر صدیق فرماتے نہیں،
راہب کہنے لگا تواڈے گرد و نواح ایک نبی آئے گا، تواڈی خواب دی تعبیر ہے کہ تسی اس نبی دے وزیر بھی ہوو گے، او دے جان تو بعد او دے جان نشین بھی ہوو گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے کول جو اول بات پہنچی نبی اسلام دی دعوت، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے کلمہ پڑھ کے سونے پیغمبر دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے۔ یعنی مطلب ہے ابو بکر صدیق دی شخصیت مبارکہ ہوئے میں تے اپنے علم دے تحت، اپنی علمی کمزوری دے تحت اس نتیجے تک پہنچے ہیں جو میرا قرآن و حدیث کے مطابق مطالعہ ہے، ابو بکر دے اندر ساریا صفات موجود سن سوائے نبی دی۔ ابو بکر صدیق نبی نہیں سن، باقی سب کچھ سن۔ وہ نبی نہیں تھا لیکن نبی جیسا لگتا تھا، وہ دریا تھا مگر گہرے سمندر جیسا لگتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ؟ نبی علیہ السلام نے یاری لگائی پھر توڑ نوائی، آپ دے نال پیار کیتے، محبت کیتی ہے، اس محبت نو تا دم زیست آخری دم تک نبھا کے دکھایا ہے۔ اور اس بات کی تصدیق کہ حضرت ابو بکر صدیق ساری کائنات نالوں انبیاء تو بعد افضل نے، اے میں کولو نہیں کہندا، سونے پیغمبر دی زبانی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے میں نبی پاک علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جا رہے تے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو اگے اگے جا رہے ہیں تے نبی علیہ السلام نے مینوں چڑکیا، ڈانٹیا۔ آپ فرماندے نے ابو درداء تینوں نہیں پتا تو کس شخص سے نال جا ہی نہیں رہا بلکہ اس تو پیش قدمی کر رہے ہیں، اگے جا رہے ہیں۔ فرمایا اللہ دے حبیب جی کون نے؟ ابو بکر صدیق نے اللہ دے محبوب فرمایا تینوں نہیں پتا اس کائنات دا سب تو افضل ترین شخص ابو بکر تے نال جا رہے ہیں تے تو اس تو اگے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ابو بکر صدیق دی ساری زندگی صداقت والی، صدق والی، وفا والی۔ اور ذرا اللہ دے قرآن دی مثال بڑی پیاری بیان فرمائی ہے۔ خالق کائنات دا قرآن ہے، اللہ رب العالمین اعلان فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اللہ فرماندے نے ایمان والے ہو تہاڈیاں آوازاں میرے پیغمبر دی آواز تو زیادہ نہ ہو جان۔ اگر تہاڈی آواز میرے پیغمبر دی آواز تو زیادہ ہو گئی اللہ پاک تہاڈی زندگی دے سارے اعمال ختم کر دیں گے۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لفظ دو نے، ایک لفظ ضبط اور ایک حبط۔
اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر تسی میرے پیغمبر تو آواز بلند کرو گے میں تواڈے اعمال ضبط کر لواں گا. فرمایا ضبط نہیں حبط کر دواں گا. ضبط ہوندا ہے کسی بندے کو کوئی بندہ پیسے چھین لوے ایویں ضبط, اور حبط ہے کسی کو پیسے پکڑ کے انہوں جلا دے. اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر دی عظمت شان مقام ہے, اگر میرے پیغمبر دی موجودگی دے اندر کسی دی آواز بلند ہو جائے, میرے پیغمبر دی عدم موجودگی دے اندر کسی دے سامنے میرے پیغمبر دا پیغام ہوئے, اس حدیث نو سننے تو بعد اپنی آواز بلند کرے, میں او دے اعمال ضبط نہیں بلکہ میں جلا کے راہ کر دواں گا.